کہتی تھی اللہ یہ میرا بیٹا موسیٰ جلالی ہے، اللہ اس پہ کرم فرمانا۔ اے موسیٰ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت مولا فرماتے ہیں کہ باپ کا سایہ سورج کے سائے کی طرح ہوتا ہے، جب یہ دونوں ڈوب جاتے ہیں چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جناب کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہوتا، مزہ لیتے ہیں لوگ، کلیجوں کو چھلنی کر دیتے ہیں لوگ۔ میرے نوجوانوں میں تم سے گزارش کر کے جاتا ہوں، ماں کے وجود کو غنیمت جانے، باپ کے وجود کو غنیمت جانے۔ ماں باپ کو کبھی تیز آواز سے گفتگو بھی نہ کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، جنگ تھی جنگ بنی مصطلق والی۔ ایک مقام پہ بیٹھ گئے میرے نبی، سامنے سے ایک عورت آئی، اللہ اکبر، اور عورت جب آئی آقا دو جہاں کھڑے ہو گئے، کہے مچل کے سبحان اللہ، میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا جب وہ کھڑے ہوئے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، اور یہ لکھا ہے حدیث پاک میں جب آئیں وہ عورت میرے آقا نے ان کے نورانی ہاتھوں کو چوما، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے ہاتھ میرے مصطفیٰ چومے اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے ہاتھ میرے مصطفیٰ چومے جبریل جیسا فرشتہ جس کے قدموں کو چومتا ہے اور وہ مصطفیٰ اس عورت کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تاریخ میں اور حدیث میں پڑھا میرے آقا کے کانے پہ کملی پڑی تھی کالی، آقا کریم نے وہ کملی اتاری، زمین میں بیٹھے تھے، نیچے بٹھا دی، بچھا دی اس عورت کے لیے، اور بڑی محبتوں سے اپنی چادر پہ بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا، بڑے پیار سے گفتگو کی، اور جب جانے لگی بہت سا مال غنیمت اٹھایا ان کے دامن میں ڈال دیا، چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا بھی ابھی انت و امی آقا، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ میرے نبی نے کہا کیا تم جانتے نہیں یہ عورت کون تھی؟ اور کسے آقا فرمائے میرے نبی نے کہا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مولانا فرقان صاحب قبلہ، مولانا فرقان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، چون کے بولو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد فرقان عالم صاحب قبلہ ایک عظیم عوام اہل سنت کے لیے اور خواص اہل سنت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے ہمارا، اور ماشاءاللہ ایک اچھی تقریر ہوتی ہے جو دلوں کو چھو جانے والی ہوتی ہے، نصیحتوں سے بھرپور، علم سے لبالب تقریر انشاءاللہ آپ حضرت کی سنیں گے، تشریف رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو نہیں؟ جی تو ذرا مچل کے ہلکی آواز میں کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے نبی نے ذرا بتاؤ کہ یہ میری رضائی ماں تھی، رضائی ماں کسے کہتے جو دودھ پلاتی ہے، جنم نہیں دیتی، جنم نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اور جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا بڑا مرتبہ اور جس نے جنم دیا ہو میرے بھائی، اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ انسان کی سال ہر سال کی عبادت اس بات پر بیکار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار زور سے بول جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ ایک بھی جملہ میرا نہیں، یہ سارے جملے ہمارے نبی کے یا ہمارے نبی کے صحابہ کے یا آپ کے سارے تابعین کے یا ہمارے بزرگان دین کے جملے، ایک بار ماں سے زور سے بولے۔ سن رہے ہو نوجوانوں آپ سے؟ ایک بار باپ سے زور سے بات کرنے لگے۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کو پکڑ لیں، ایک اچھے انسان بنیں، یہ ہے آمد مصطفیٰ۔ یہ نہیں کسی شاعر نے کہا تھا جلوس و جلسہ ہو نعرہ ہی بس نہیں، سب کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی، یہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو۔ سبحان اللہ۔ بندہ بڑی زور سے نعرہ لگاتا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پتہ لگا کہ فجر میں غائب، ظہر میں پتہ نہیں، ماں کو گالی، باپ کو گالی، بھائی بہن کا پتہ نہیں، بیویوں کو گالی۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی آمد کا مقصد۔ کہہ دو تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ حضرت کی موجودگی میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو پیار ماں باپ سے مرنے کے بعد کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ زندگی میں ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، بندہ ادھر ادھر گھوما پھر رہا ہے،
غریب نواز رضی اللہ عنہ اللہ نے وہ کمال دیا. میرا ایمان تو یہ ہے ہم دھریٹا کی سرزمین سے پکارے غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے سنیں گے. سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے صابر پاک علاء الدین کلیری کلیر کی سرزمین سے پکاریں گے. اللہ اکبر. بریلی کا امام ہمیں بریلی کی سرزمین سے لبیک کہتا نظر آئے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو کمال دے رکھا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھے میرے بھائی اگر تیری ماں راضی ہے تیرا باپ راضی ہے تیرے ماں باپ راضی ہے تو یہ میرا ایمان کہ بریلی والا امام احمد رضا بھی راضی ہے, صابر پاک بھی راضی ہے, اجمیری سرکار خواجہ اجمیر بھی راضی, بغداد سرکار وہاب بھی راضی, سرکار مدینہ بھی راضی ہے. اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اگر انہیں راضی کر لیا تو تیرا کام دنیا میں بھی بن جائے گا کل قیامت میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب. مر گئے ماں باپ قبر پہ اعلان کہہ دو تو کلیجے میں چھریاں لگتی ہیں لوگوں کو. کوئی بغیر کھانا کھائے نہ جائے گا. تیجے میں اگر مولوی نے بریانی نہیں کھائی تو ایسے جیسے جان سے مار دے گا مولوی کو. امام صاحب تم نے میرے ابا کا تیجے میں بریانی نہیں کھائی, ارے کھائیے حضرت کھائیے. اور اگر رشتہ چل رہا ہے بیٹے کا, ارے حافظ جی نہ بلائے بھائی 4:30 بج گئے, سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا. شادی میں کچھ پتہ نہیں حافظ جی کا. صحیح کہہ رہا ہوں جی جی بالکل صحیح بات 100%. کوئی دنیا میں میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس دلائل ہیں. بالکل صحیح بات. یاد رکھیں میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھا, جمعرات کا دن تھا, پڑوسی آیا, جناب مفتی صاحب میرے ابا کا فاتحہ ہے 40ویں کی فاتحہ دے دیں. میں کہا چلے فاتحہ دی. اللہ کی قسم 100% سچائی ہے. یہ ہماری قوم کے حال ہے جناب, ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے بیست مصطفیٰ کو سمجھا کہاں. تو مجھ سے فاتحہ کے بعد بولا حضرت یہ لو ماوے کے لڈو کھاؤ, میرے ابا کو بڑے پسند تھے. بولا بھائی نہ پسند تیرے ابا کی کھاؤں میں. ارے بتائیے کوئی حد ہے. ابے پسند تیری ماں کی کھائے مولانا حاصل, پسند تیرے باپ کی کھائے علامہ فرقان. میں نے اللہ کی قسم اس سے کہا تھا ارے اپنے باپ کی پسند اپنے باپ کو کھلاتا. آج میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں جاؤ اپنے باپ کی پسند اپنے باپ کو کھلاؤ, اپنی ماں کی پسند اپنی ماں کو کھلاؤ. مولویوں کو مت ڈھونڈو. اگر تم نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی پسند اپنے ماں باپ کو کھلائی انشاءاللہ دنیا میں یہ کیا بات ہوئی صاحب مرنے کے بعد لاؤ ابا چکن کھاوے تھے, لاؤ اس میں فاتحہ لگ رہی ہے. ہم کوئی فاتحہ کے مخالف نہیں, ایک بار نہیں 1000 بار لگا, لیکن باپ سے پیار زندگی میں تو کر 1000 بار فاتحہ دے. انشاءاللہ ہمارا ایمان احادیث سے ثابت ہے تیجا کرنا جائز. 10واں 30واں 40واں 32واں ایک بار نہیں, دن میں 1000 بار فاتحہ دے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے اللہ قبول فرماتا. لیکن یاد رکھیں ماں باپ کے دامن کو نہ چھوڑ دیں. اور ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے بڑے پیر ماں باپ ہیں. جی جی ایسے نہ ہو پیر کہ آگئے گھر میں پڑے کٹروں کی طرح, جانوروں کی طرح, بھینسے کے بھینسے ہو رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. اللہ اکبر. پیر ایسا ہو جیسے میرا تھا حضور تاج اعلیٰ حضرت کا شہزادہ. میں گواہ ہوں اور اس بات کو میں فخر دیا کہتا ہوں بار بار جلسوں میں. میں ایک بار ہم 10-15 مولوی حضرت کی خدمت میں تھے. پیر ہو تو جناب ایسا ہو, ہم نے حضرت کی قدم بوسی کرنا چاہی, دست بوسی کرنا چاہی, نذرانہ دینا چاہا. امام احمد رضا کے بیٹے نے کہا تھا اے علماء کی جماعت اگر یہ چاہتے ہو کہ بریلی کا نذرانہ بھی ہو جائے تو جاؤ یہ نذرانے یہ قدم بوسیاں یہ دست بوسیاں جا کر اپنے ماں باپ کی کرو تو بریلی کا نذرانہ اپنی زبانیں ماں باپ کے سامنے تمیز میں چلائیں. سال ہر سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار دے گا اللہ قیامت میں اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہوئی. میرے نبی نے تو یہاں تک کہا وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. زندگی ہے تو صحت کی دعا کرے, مر جائے تو مغفرت کی دعا کرے. میرے نبی فرماتے کبھی غریب نہیں ہوگا. اور ہماری زبانیں تو رکتی ہی نہیں. نہ ماں کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, نہ بہن کا پتہ, نہ استاد کا پتہ, نہ عالم کا پتہ, نہ فاضل کا پتہ, نہ پڑوسی کا پتہ, نہ چچا کا پتہ, نہ تاؤ کا پتہ, نہ کسی کا پتہ. اللہ اکبر. یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی, یہ حدیث میں ہے اللہ کہتا ہے او میرے نبی کل قیامت میں بہت سی قوموں کو جہنم میں صرف زبان کی بنیاد پر بھیجوں گا. عقید و جہاں کا کردار
وہی آیت میں نے پڑھی ہے، ماں باپ ہیں سامنے، غور کر لے مجھے کیسے بولنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن بات کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ زبان چلائیں بڑی سوچ سمجھ کے چلائیں، زبان چلائیں بڑی سوچ سمجھ کے، ماں کو باپ کو ادب کے ساتھ۔ ایک بات میں اور اکثر کہتا ہوں کہ تیجے کی فاتحہ میں اتنے آئٹم رکھے ہوتے ہیں بندے نے کہ ماں باپ نے زندگی میں کبھی دیکھے بھی نہ ہو۔ سیب بھی لے، انار بھی لے، گوشت بھی دو طرح کا، تین طرح کا۔ ہم کسی فاتحہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس بات کے مخالف ہیں کہ ان فاتحوں، یہ جو تو نے فاتحہ میں آئٹم رکھے ہیں نا، یہ آئٹم اگر تو زندگی میں ماں باپ کو کھلاتا تو ماں باپ مرتے ضرور، تیرے گھر کو برکتوں سے بھر کے جاتے۔ زندگی میں تو باپ تڑپتا رہا، زندگی میں ماں کھانسی سے تڑپتی رہی، زندگی میں باپ کپڑا پہننے کو تڑپتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ تیری ان فاتحوں کا محتاج نہیں، بلکہ میرے نبی نے تو یہ کہا اگر کوئی بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، 3 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 بار یاسین پڑھ دے، اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اگر تجھے اللہ نے 2 پیسہ دیا تو ان سے کر، 4 پیسہ دیا ان سے کر، اگر مرنے کے بعد تیرے پاس دولت نہیں تو چولا قبرستان اپنے ماں باپ کی قبر پہ 3 بار قل پڑھنا، درود پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں قدر کو اٹھانا۔ خدا کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے، ابھی تیرے ہاتھ شریر کی جانب نہیں آئیں گے کہ اللہ تیرے ماں باپ کی مغفرت۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرم فرمائے گا تیرے ماں باپ پر، اللہ رحم کرے گا تیرے ماں باپ کی قبر پر۔ میرے بھائی یہ ہے بعثت مصطفیٰ، یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ احترام کریں، زبان کا استعمال ذرا صحیح کریں۔ پچھلے 6 مہینے یا 1 سال بھی کہہ سکتا ہوں میں، جتنے فون میرے پاس مسائل پوچھنے کے آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں 90-95% فون طلاق کے آتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، ہماری زبانوں کے استعمال صحیح نہیں۔ ذرا سی بات پہ بندہ طلاق دیتا، بعد میں علامہ فرقان صاحب کے پاس، ریحان کمالی صاحب کے پاس اور کسی عالم دین کے پاس، جناب میری زبان سے نکل گیا، اب ہنستا دانت پھاڑتا ہے، ہاں کیا ہو گیا مجھ سے۔ جب شرعی مسئلہ سنتے ہیں تو پیروں تلے زمین، سر سے آسمان ہٹ جاتا ہے۔ اور اس میں جہاں تک میرا علمی مطالعہ ہے، اس میں ہماری ماں اور بہنوں کی کمیاں زیادہ رہتی ہیں۔ زبانوں کو ذرا صحیح چلائیں، زبانیں ایک ایک ہاتھ کے لیے پھر رہی ہیں ہماری ماں اور بہنیں۔ کئی بار میں سے یہ کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں نے کہا کیوں دی؟ کہنے لگی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک باپ کا ہے تو طلاق دے کے دکھا۔ میں کسی پر طنز کرنے نہیں آیا یہاں، میں آپ کو ایک بھائی، کسی کا بیٹا کسی کا بھائی بن کر یہ بتانے آیا ہوں، خدا را اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کریں، اپنی زبانوں کو صحیح کریں، زیادہ نہ بولیں، اپنے شوہر کا ادب کریں، اپنی ساس کا، اپنے سسر کا ادب کریں، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں آبادیاں رہیں گی۔ واللہ یاد رکھنا میرے نبی نے کہا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کا ادب نہیں کرتی، کل قیامت میں اسے اوندے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، مشکات صفحہ نمبر 13 کی حدیث ہے، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں۔ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، ابو سعید کہتے ہیں میں بھول گیا عید کی نماز عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، مجھے یاد نہیں رہا، میٹھی عید تھی یا بقرہ عید تھی، یوں کہوں اب صحیح یہ بات کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا۔ آقا دو جہاں عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو۔ سنیں توجہ سے، کیا کہا نبی نے؟ عورتوں صدقہ دیا کرو۔ کیا بات ہے، میں تمہیں اکثر جہنم میں جلتا دیکھتا ہوں۔ عرض کی قلنا فبما یا رسول اللہ، کیوں؟ آقا کیا بات؟ نمازیں ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں، ماں باپ کا ادب ہم کریں، سب کام کریں، ہم اکثر جہنم میں۔ قالا، نبی نے فرمایا ہاں تکفرن اللام و تکفرن العشیر، فرمایا تم زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتی، لعنت و ملامت بہت کرتی ہو، چغل خوریاں بہت کرتی ہو، غیبت بہت کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں بہت زیادہ کرتی ہو، اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اس وجہ سے کیا؟ عشیر عربی زبان میں شوہر کو کہتے ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی۔ میرے نبی نے فرمایا
کہ جس طرح گھر میں مہکے میں لڑکی پر اپنے ماں باپ کا ادب فرض ہے، اسی طرح سسرال جا کر اس کے شوہر کا ادب فرض ہے۔ جہاں تک بیٹیوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، میری نظر میں اس میں 80% ہاتھ لڑکی کی ماں کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی بچیوں کو سمجھا کر اپنی سسرال نہیں بھیجتے، انہیں چاہیے خدا را نبی کریم علیہ السلام کی آمد کو سمجھے۔ اب سناتا ہوں نبی کا کردار، یہاں بات ذہن میں رکھنا۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب لکھی ہے ایک مدارج النبوہ، اس میں تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عافیہ عفیفہ مطہرہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا، او فاطمہ تیرے اوپر یہ لازم ہے حضرت علی کے گھر کے سارے کام تم کرو گی۔ سمجھایا کیا سمجھایا؟ گھر کے سارے کام تم کرو گی، باہر کا جتنا کام ہے علی کی ماں دیکھے گی۔ اور آقا نے ہی فرمایا، او فاطمہ یاد رکھنا جس دن تیرا شوہر علی ناراض ہو گیا اس دن تجھ سے تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ بے شک۔ ایک دن آئی، یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بابا رات مجھ سے میرے شوہر علی ناراض ہو گئے، میں نے ان کی چارپائی کے 72 چکر لگائے، راضی کر لیا۔ نبی فرماتے خدا کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج تجھ سے تیرا شوہر علی ناراض ہوتا تو تیرا بابا تیرا چہرہ کبھی نہ دیکھتا۔ میرے نبی نے گھر سے اپنی بیٹی کو ودا کیا، سمجھا کے ودا کیا، اپنے شوہر کا ادب کرنا، لحاظ کرنا۔ اور یہاں ماں باپ کہتے دیکھ لیے دورانی کو، دیکھ لی جٹھانی کو فون کر دیے، میں دیکھ لوں گا، دیکھ لیتا۔ بڑے بڑے مچھڑوں کی مچھڑیں آگ میں لگ گئے، بڑے بڑے کی فسادی بھوک آگ میں مل گئی، بڑے بڑے نیتاؤں کے نیتا گردی نہ جانے کہاں کس جہنم میں جا کے ڈوب گئی۔ لڑکیوں کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں ماں باپ، جوانی میں آگ دے دیتے ہیں ماں باپ، اپنی مونچھوں کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر، ذرا سے 2 پیسے بندے کے ہاتھ میں کیا ہے، داماد کو تو نوکر سمجھتا ہے۔ میرے سامنے بولے نہیں، عورت کی سب سے بڑی کمی یہ ہے، یہ چاہتی ہے کہ بیٹا بھی میرے قبضے میں رہے اور داماد بھی میرے قبضے میں رہے۔ اور آج کل تو خدا کی قسم آپ دیکھ رہے ہیں نا زمانے میں داماد نہیں کیا خریدے جاتے ہیں، آپ بولیے لگتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو، آسان، جس نکاح جو نکاح آسان ہوگا اللہ اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، غالباً ایک نکاح کواری سے فرمایا، باقی سب بیوہ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ تو اپنے شوہر کی جدائی، نبی کریم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، آپ چلی، آپ کی گود میں بیٹا تھا، سارے خاندان نے روک لیا تھا، اور ام سلمہ کہاں جاتی ہو، یہ ہمارے خاندان کا چشم و جہاں، بیٹا چھین لیا۔ آپ کل ملا کر یہ ہے کہ مدینہ آئی، وہاں آ کر پتہ لگا کہ آپ کے شوہر کا بھی وصال ہو گیا، ان کو بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بات میں رونے لگی تھی، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی کیوں ہو اور کرتی ہے یا رسول اللہ، اب میرا سہارا کون ہے؟ میرے نبی نے کہا اے ام سلمہ پریشان نہ ہو، تو نکاح کر لینا۔ عرض کرتی ہے آقا میں بوڑھی ہو گئی، جوانی ڈھل گئی، شراب ختم ہو گیا، اب مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ اب میرا کون سہارا؟ میرا بیٹا تھا مکے والوں نے چھینا، میں جوہر تھا مدینے میں شہید ہو گیا۔ تو میرے نبی نے کہا تھا اے ام سلمہ اگر کوئی نکاح نہ کرے گا تو یہ محمد اس سے نکاح کرے گا۔ میرے نبی نے نکاح کیا ان سے، خدا را اپنی بربادی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ ہم کی وقت ہے سدھر جائے یہ سب لوگ، میں کسی پر ذاتی حملہ نہیں ہے، یہ میں بھی اسی میں ہوں، یہ علماء بھی سب اسی میں، میں سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے گھریلو ماحول کو اچھا کر لیجئے، اپنی بیٹیوں کو غیروں کی بستروں کی زینت نہ بنائیں۔ اور سب سے بڑی کمی جو میری نظر میں ہے علامہ فرقان صاحب قبلہ، یہ میرے محترم بچوں کی شادی ٹائم پر نہ کرنا، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ بچوں کی شادی ٹائم پر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں مولانا ابھی میرا بیٹا پیروں پہ نہیں کھڑا، ابھی تیرا بیٹا کیا سر کے بل چلتا ہے؟ اگر شادی کر دے گا تو بہو آ کے تیرے بیٹے کی کتابیں پھاڑ دے گی کیا؟ تیرے بیٹے کو پڑھنے روک لے گی وہ؟ اپنے بچوں کی شادی ٹائم پر کریں، بچیوں کی شادی ٹائم پر کریں، انشاءاللہ اللہ تیرے خاندان میں برکت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا اگر کوئی کمی رہے
वो बेटी डीलर बन जाए, बेटा भी डॉक्टर बन जाए, MBBS की डिग्री लाएगा, कच्चा गली का करूंगा। याद रखना खुदा की कसम, अगर बेटे ने जरा सा गुनाह किया तो इसके जिम्मेदार माँ बाप। बेशक माँ बाप से भी सवाल होगा, बताओ तुम्हारे बेटों ने गुंडागर्दी के बाजार करा, हमारी बेटियां गैरों की बिस्तरों की जीनत बनी पड़ी है, हम क्या है हमारा मकाम, कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। ध्यान नहीं रखते अपने बच्चों का। हाँ, अगर देखेगा तो इमाम को देखेगा। इमाम ने आज बर्तन नहीं धोए, एक जगह इमाम को इस वजह से निकाल दिया, इमाम साहब ने वजू नहीं करा। अबे नालायक, वजू इमाम नहीं करेगा, तेरा बाप वजू करेगा। लोग कोई होगा इमाम ऐसा, बस पीछे पड़ना है इमामों के। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, किसी पर ध्यान न रखें। पूरी रात बच्चा मोबाइल चलाता है, माँ बाप को फुर्सत नहीं, देख ले कि हाँ मेरा बेटा क्या चला रहा है। एक सहाबी मेरे नबी के पास आए थे, अबू ज़र नाम था। अर्ज किया था या रसूलल्लाह मुझे नसीहत कर दे। आका ने 10 नसीहतें की, उनमें से एक बताता हूँ। आका फरमाते हैं सबसे आखिरी नसीहत ये की कि अपनी औलाद से कभी अपना डंडे को मत उठाना, मतलब औलाद पर डंडा मजबूत रखना। एक हदीस में है मुरुसिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगु सबआ वज़रिबूहुम इज़ा बलगु अशरा। जब तेरे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दे। जब 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़े तो मार मार के नमाज पढ़ा। कई साल 15-16 साल बाहर पढ़े आए, 9वां साल पढ़ाते हुए दर्स निज़ामी। इन उलमाए किराम की जूतियां सीधी करते करते इतनी उम्र हो गई। कभी हमें तो कोई इंसान ऐसा नहीं मिला कि उसने अपने बेटे को चाटा इसलिए मारा हो कि इसने नमाज फजर में नहीं गया। हमें तो मिला नहीं, हो सकते बहुत हो, मुझे नहीं मिला। माँ ने बेटी को इसलिए मार दिया हो कि इसने ईशा की नमाज पढ़ के ना सोई, हाँ पुट्टी ना काटी, भैंस को सानी ना करी, चाय की पत्ती ना लाया, काल का ठोक दिया माँ बाप। जिन बातों पे न मारना था उन पे मारा नहीं, जिन बातों पे मारना था ना मारना था उन पे ठोक दिया। अरे मैं तो फिर यही बात पर क्या आएगी वापस, जब बेगैरत माँ बेगैरत बाप सुबह को सोकर उस वक्त उठते हैं सूरज की करने, उनके चेहरों पे पड़ती है वो खाक अपनी औलाद को मारेगा। याद रखें, वो भारी जुमला कह रहा हूँ, अच्छा बेटा पैदा करने के लिए माँ को भी अच्छा ही बनना पड़ता है। बदकार माँ ये चाहे कि मेरे कोख से कोई आलिम पैदा हो जाए, बदकार माँ ये चाहे मेरी कोख से वली पैदा हो जाए, तो ये नहीं होता जनाब। बेटा टीपू सुल्तान पैदा करने के लिए तो माँ को अच्छा बनना पड़ता है। बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही, बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा करने के लिए तो माँ को इबादतें करनी पड़ती हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चे को वली बना दे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटा बायजीद जरा पानी लाओ। पानी लेने कुएं पे से गए, आजकल का जमाना तो है नहीं, हैंडपंप दबा चलाया या बटन दबाया, समझ से पानी लिखा है लो पानी। बाहर गए, कुएं से पानी लाए। माँ को कहा, इतने मस्त हो चुकी थी, माँ को कहा अम्मा पानी पी ले। माँ की आवाज नहीं दी, माँ ने दोबारा माँ पानी पी ले, आवाज नहीं आई। तीसरी बार कहा माँ पानी पी ले, आवाज नहीं आई। चौथी बार कहना चाहा, ईमान ने झंझोड़ा क्या करता है, ये और कोई नहीं तेरी माँ है, कहीं इसकी नींद में खलल ना आ जाए, सोने दे, उठेगी दे दूंगा। लेकिन सोचा चलो सो जाऊं, लेकिन जाना चाहा, ईमान ने कदमों में जंजीर डाल दी। कहा जाता है बायजीद खड़ा रहे, यही खड़ा रहे। हो सकता है माँ की आंख रात के किसी पहर में खुल जाए। अगर माँ ने पानी मांगा, तू सो गया तो पानी कहां से देगा, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। पूरी रात माँ की चारपाई के सरहाने खड़े रहे, रात का सन्नाटा, कल सर्दियों की सख्त रातें, अल्लाह अकबर, पूरी रात खड़े रहे।